السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، آج آپ کو میں ایک پرانی کہانی سناؤں گا۔ وہ کہانی ہے لومڑی اور شیر کی کہانی۔ تو شیر لومڑی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کھا لوں گا آج، تو میں بہت بھوکا ہوں۔ تو لومڑی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے کھا لینا، لیکن رکو ذرا، ایک اور شیر آیا ہے، وہ بھی مجھے کھانا چاہتا ہے، تو پہلے اس سے مقابلہ کر لو۔ تو وہ کہتا ہے اچھا چلو، مجھے اس کے پاس لے کے جاؤ۔ غصے میں آ جاتا ہے شیر، تو لومڑی اس کو کنویں پہ لے جاتی ہے۔ شیر کنویں میں جھانکتا ہے تو دیکھتا ہے کہ واقعی ایک شیر ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا عکس ہوتا ہے، لیکن اسے تو شیر ہی لگتا ہے۔ وہ چھلانگ لگاتا ہے غصے میں، اور وہ شیر ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے لومڑی کی جان بچ جاتی ہے۔ تو دوستوں، کہانی سنانے والے بزرگ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ جس لومڑی کے پیچھے کسی شیر کا ہاتھ ہوگا، اس لومڑی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے وہ عکس ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب بزرگ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ لومڑی کے پیچھے ایک طاقت تھی جس نے اس کی جان بچائی، اس کی پریشانی کو ختم کر دیا۔ تو اسی طرح ایک مسلمان کے پاس بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، مسلمان کے ساتھ ہوتی ہیں وہ طاقت۔ تو سب سے پہلے تو ایک مسلمان جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ پاک کی حکموں پہ، اللہ پاک کے فرشتوں پہ، آسمانی کتابوں پہ، یوم قیامہ پہ، فرشتوں پہ، نبیوں پہ، ان سب چیزوں پہ ایمان لاتا ہے، اور ساتھ ہی رضا بالقدر پہ ایمان لاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر کے اوپر راضی بھی رہوں گا۔ تو اس ایمان لانے کے بدلے میں اس کو کیا ملتا ہے؟ اللہ پاک کا ساتھ ملتا ہے، اور اللہ پاک جو تمام کائنات کے خالق ہیں، ان سے بڑی طاقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر مسلمان جو ہیں وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، انبیاء میں سے ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اب دوستوں، اگر اللہ کے نبی کی سنتوں کا امت کے پاس ساتھ ہو، نبی کی گزاری ہوئی زندگی، اس کی اتباع ہو، تو پھر اس کے ذریعے سے بھی ایک بہت بڑی طاقت ملتی ہے۔ اب اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو جو قومیں جو ہیں اپنے نبی کی اتباع اب بھی کرتی ہیں، ان میں ہم بنی اسرائیل یہودیوں کا نام جانتے ہیں کہ جب وہ اپنے ملک کا قانون بناتے ہیں تو وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم تورات شریف سے بڑھ کر کوئی اور کاغذ اپنے قانون میں نہیں لائیں گے، یعنی کہ وہ اپنے نبی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی شریعت کو اختیار کرتے ہیں، اور اپنی کتاب تورات شریف کو ہی اپنا معاشرت کا اور اپنی زندگی کا سکون سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم کرسچنس کی بات کریں تو ہمارے ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتوار والے دن گرجا کھلے ہوتے ہیں، اور یہاں پاکستان میں بھی تو تمام اکثر جو کرسچین لوگ ہیں وہ گرجوں میں چلے جاتے ہیں، اور گرجوں میں خوب رش ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ سنڈے کے سنڈے وہ جا کے اپنی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اس کو اپنی ایک طاقت سمجھتے ہیں، ایک سکون حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو یہ انسان کی ایک فطرت بھی ہے کہ انسان کو کسی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب وہ اپنے رب کے سامنے حضور میں پیش ہو جاتا ہے تو وہ فیل کرتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کی بڑی طاقت کا ساتھ آ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اطمینان میں آ جاتا ہے۔ وہ جتنی بھی اس کو پریشانیاں، مسائل ہوں، تو وہ یہ اپنے مسائل جو ہے وہ رب کے حوالے کر دیتا ہے کہ اب بس رب دیکھے گا یہ میرے مسائل۔ اور جو ہندو لوگ ہیں تو وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جو مورتیاں ہیں جن کے سامنے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو یہ حقیقت میں یہ خدا نہیں ہے۔ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کے مذہبی کتابیں کہتی ہیں کہ یہ صرف ہم نے کنسنٹریشن کے لیے ان اپنے بھگوانوں کی جو ہے مورتیاں بنا رکھی ہیں تاکہ ہماری کنسنٹریشن ہو۔ تو اب چاہے وہ جھوٹے بھگوان ہیں، جھوٹے خدا ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک چیز تو وہ حاصل کر لیتے ہیں مندروں میں جا کر،
اور وہ چیز کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا اطمینان ضرور حاصل کر لیتے ہیں، ایک جھوٹا سہارا ضرور ان کو مل جاتا ہے کہ بھئی چلو ہم نے کسی کو، ان کے ذہن میں تو یہی ہے نا، والدین نے یہی بتایا کہ بھئی یہی بھگوان ہے، تو وہ ایک سہارا سا لے آتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کو اپنے پریشانیوں، مسائل اور اپنے الجھنوں سے نمٹنے کے لیے کسی بڑی طاقت کی ضرورت تو ہوتی ہے زندگی میں۔ اور اس کے بعد اب جب ہم اپنے مذہب اسلام کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، تو مسلمانوں کی تو 24 گھنٹے عبادت ہوتی ہے، اور اس مذہب اسلام کے فرائض اور عقائد اس قسم کے ہیں کہ وہ آٹومیٹکلی جو ہے انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ہر وقت ہی اللہ پاک کا خیال اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اگر فرائض کو دیکھیں تو 5 وقت جو ہیں نماز فرض ہے، جس کے بغیر اس کو اکثر علماء جو ہیں مسلمان ہونے کی شرط بھی کہتے ہیں۔ تو وہ فرائض کی حقیقت اگر دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ ہر وقت جو ہے اللہ پاک کا خیال رہے، ایک نماز پڑھی ہے تو دوسری کا خیال رہے کہ اب میں نے حاضر ہونا ہے، اس کے بعد پھر اگلی کا خیال رہے اب میں نے حاضر ہونا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ جو فرائض اللہ پاک نے دے دی ہیں، خاص طور پر نماز جو ہے سب سے بڑا فرض جو ہر ایک کے اوپر ہی فرض ہے۔ اور یہ اللہ پاک کی عنایت ہے کہ اللہ پاک نے نماز عطا کی ہے، تو اس کا سسٹم یہی ہے۔ اگر اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس وقت جب ہم جس موضوع کو ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کے ساتھ کو ذکر کر رہے ہیں، تو وہ ساتھ تو آٹومیٹکلی آ گیا کہ جب یہ خیال رہے گا کہ میں نے اگلی نماز کے لیے جانا ہے، رب کے حضور حاضر ہونا ہے، تو وہ خیال تو خدا کا ہر وقت جو ہے مسلمانوں کے دل میں رہتا ہے، اور اس طریقے سے انہیں ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو ایک طاقت عطا ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اس کے بعد اللہ پاک قرآن پاک میں مشکل اور پریشانی کے لیے جو دعا بتاتے ہیں وہ ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو یہ دعا بذات خود انسان کے اندر ایک ایسا سائیکولوجیکل ایفیکٹ پیدا کرتی ہے کہ بھئی یہ مصیبت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی آئی تھی، اللہ پاک کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، میرے گناہوں کی نحوست بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال آئی تو اللہ پاک کی طرف سے، نظام اللہ پاک کا چل رہا ہے، تو اس کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہ اللہ پاک ہی اس کا خاتمہ فرمائیں گے، وہی قادر ہیں اس کو ختم کرنے کے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ پاک اس کا ایک حل بھی بتاتے ہیں کہ صبر کرو، تو صبر کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور وہی کہ جب اللہ پاک کسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس کے پاس کیا طاقت ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ صبر کے بعد تعلق کا بھی حکم فرماتے ہیں کہ بھئی نماز کے لیے آ جاؤ، تو ملاقات کر لو، بتا دو اپنی حاجت، تو میں اس کو رفع کر دوں گا۔ اگر رفع نہ بھی ہو تو یہ ہے کہ وقتی طور پر آپ کے دل کو سکون عطا کر دوں گا میں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں، انہوں نے وہ دعا پڑھی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو فوری طور پر تو اللہ پاک نے ان کو، وہ اب اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ان کو نکالتے اسی وقت نکال لیتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی مشیت وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ اس اندھیرے میں، اس بغیر آکسیجن میں وہ تھے، دم گھٹ رہا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر ایک عنایت کی، جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، تو فوری طور پر ان کی وہ گھٹن کو، قرآن پاک یوں بیان فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو رفع کر دیا، ہم نے دور کر دیا، فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ تو دوستوں، بزرگ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ ایک استخارے کی عادت ڈال لینی چاہیے انسان کو، مسلمان کو، کہ دل ہی دل میں اللہ پاک سے باتیں کرے، تو جو بھی کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، چاہے وہ نماز کے اندر ہو یا بغیر نماز کے حالت میں، جس وقت بھی یاد آئے تو وہ اپنی پریشانی کو، اپنے دلی تکلیف کو وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے کہ یا اللہ آپ ہی کریں اس معاملے کو حل۔ تو یہ ہے کہ طاقت بھی نصیب ہوگی، اور اگر اللہ پاک نے چاہا تو ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے، اطمینان بھی نصیب ہو جائے۔ تو یہ ہے کہ اس عمل سے اللہ پاک کی یاد نصیب ہوگی، بار بار نصیب ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ جو نبی امت کو عطا کیے گئے ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے،
ان کی سنتوں کو، ان کے طریقے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو اس سے بہت بڑی طاقت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ نبی نے جو زندگی گزاری ہے امت کو سکھانے کے لیے گزاری ہے۔ تو قرآن پاک اور نماز کے بعد جو نبی کی بہت بڑی عنایت امت کو دی گئی ہے نبی جی کے ذریعے، وہ کیا ہے کہ ان کی زندگی، ان کی سنتیں ہیں۔ اب اگر ایک نبی کے جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے، ان کے طریقوں پہ عمل کیا جائے، جیسے انہوں نے اعمال کیے ہیں اسی طریقے سے زندگی گزاری جائے، تو یہ لازمی بات ہے کہ انسان کو اطمینان، طاقت، سب کچھ نصیب ہو جائے گا۔ تو دوستوں، اللہ پاک کے نبی کی دعا کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک صحتک و عفتک و امانتک و حسن الخلق و رضا بالقدر۔ اس کی تفسیر انشاء اللہ تعالیٰ پھر کسی وقت کریں گے۔ ترجمہ میں بیان کر دیتا ہوں: یا اللہ، مجھے صحت عطا فرمائیے۔ اب صحت کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ برائی کوئی ہو رہی ہو میرے سے، تو اللہ تعالیٰ عفت عطا فرمائے، پاک دامنی عطا فرمائے، اپنا خوف نصیب فرمائے۔ اللہم انی اسألک صحتک و عفتک و امانتک۔ اور پھر اس صحت اور پاک دامنی کے بعد یہ نہ ہو کہ میں لوگوں کا مذاق اڑاؤں اور ان کی باتیں پیٹھ پیچھے بیان کروں، اور جو بھی امانت ہے میرے پاس اس میں خیانت کروں۔ اللہم انی اسألک صحتک و عفتک و امانتک و حسن الخلق۔ اور پھر یہ نہ ہو کہ اس صحت کی وجہ سے میں برے اخلاق والا بن جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے حسن الخلق بھی مانگا ساتھ، و رضا بالقدر۔ اور یہ جو رضا بالقدر جس کو نصیب ہو جائے، اس کے لیے تو پھر دنیا ہی جنت ہے نا، کہ بھئی وہ اطمینان ہی اطمینان کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو یہ اگر سوچ نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مزید تشریح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائے۔ اللہ کا ذکر بھی ایک یاد ہے، تو ذکر کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں، اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی کی گزاری ہوئی زندگی جیسا جو ہے نا اعمال کرنے کی، اور اسی طریقے سے گزارنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق خود اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں۔